پہلے ہم نے دیکھا کہ ملاقاتیں ہو جاتی تھیں، بیچ میں کچھ عرصہ جب مذاکرات ہو رہے تھے تو ملاقاتیں نہیں ہو پا رہی تھیں، لیکن 2 روز قبل یہ صورتحال پیدا ہوئی، پھر ایک اور لسٹ فراہم کی گئی، آج ملاقات نہیں ہو سکی. آج ہم نے آپ کا ایک ٹویٹ بھی دیکھا کہ اگر نہیں ہو رہی تو میں حاضر ہوں. تو یہ کیا آپ موجودہ لیگل ٹیم پہ سوال اٹھا رہے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی کمی پیشی رہ جاتی ہے کبھی کبھی؟ جہاں تک تو نادر ملاقاتوں کا سوال ہے، جی، ایک سیٹ ارینجمنٹ تھا جس میں علیمہ بی بی کی ملاقاتیں ہو رہی تھیں، ٹھیک ہے، فیملی کی ملاقاتیں ہو رہی تھیں اور لائرس کی بھی ملاقاتیں ہو رہی تھیں. یہ پرابلم جب ہوا، جب فل کورٹ کا جو آرڈر آیا اس میں کنسنٹ دی گئی، اس کے بعد سے آپ نے دیکھا کہ وہ سارا ارینجمنٹ جو ہے فرسٹریٹ ہو گیا. اس آرڈر میں کافی قباحت ہے. ایک تو وہ آرڈر قانون کے مطابق نہیں ہے، دوسرا جنہوں نے کنسنٹ دی انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ جس آرڈر کے تحت وہ کنسنٹ دے رہے ہیں وہ آرڈر وہ رول سیٹ اسائڈ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. اور جو کنفیوژن ہے حکومت کو یا حکومتی اداروں کو وہ ہمیشہ سوٹ کرتی ہے کیونکہ وہ پھر ان کو کھیلنے کا موقع ملتا ہے. اب ایشو یہ ہے کہ آپ نام بھیجتے ہیں تو کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہوا کہ جو لسٹ میں آپ نے نام بھیجے ان کے علاوہ لوگ چلے گئے. آپ خود بھی لسٹ میں نہیں ہوتے تھے تو چلے جاتے تھے. ٹھیک ہے. اور 25 مارچ کو علیمہ بی بی وغیرہ کو روکا گیا باہر تو یہ لوگ خود گئے تھے اندر ملنے، یہ جو بہت شور مچا رہے ہیں ابھی. تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ عمران خان صاحب جیل میں ہیں، آپ اپنی اکڑ فون کم کریں. آپ اپنی جو ایگو ہے نا اس کو کسی کمرے میں بند کر کے آئیں اور کارکن بن کے کام کریں. آپ قائد اعظم ثانی نہیں ہیں، نہ ہی آپ عمران خان ثانی، نہ ہم بننے دیں گے آپ کو. آپ کا اشارہ سلمان صاحب کی طرف ہے؟ میرا اشارہ جدھر بھی ہے آپ کو بھی پتہ ہے. گزارش یہ ہے نام لے لے نہیں، اتنا امپورٹنٹ نام ہی نہیں ہے ہم کا. امپورٹنٹ کیا مطلب؟ گزارش یہ ہے کہ نواز شریف کی پارٹی کو شہباز شریف نہیں قابو کر سکے تو یہ پی ٹی آئی ہے. کبھی بھی ریجمنٹل کنٹرول نہیں ہوتا پارٹیوں پہ، لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر گوہر اور علی ظفر جیسے وہ ناراض کر دینے کی حد تک جو ہے نا وہ ٹھنڈے لوگ ہیں، یعنی ان کو غصہ ہی نہیں آتا. ہم تو ذرا اور بریڈ ہے نا، ہم تو ذرا، لیکن کل تو وہ بھی غصے میں آ گئے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے نا کہ جو شخص ان کو بھی انوائے کر سکتا ہے وہ کس قدر بدتمیز ہوگا، کس قدر بے ادب ہوگا، کس قدر ناہنجار ہوگا کہ اتنے ٹھنڈے لوگوں کو بھی انہوں نے. اور پھر پبلکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ اپنے لیڈرز کے خلاف ٹویٹ کریں گے تو اس کا پبلک کے نیچے کیا اثر جائے گا؟ آلریڈی سوشل میڈیا پہ یہ سب سے زیادہ پرابلم ہے کہ آپ کی پارٹی میں لوگ جو ہیں وہ اب گوہر جو ہیں عمران خان نے چیئرمین لگایا ہوا ہے، عمران خان کی چوائس ہے، الیکٹڈ آدمی ہے، تو میرے لیے تو بڑے قابل احترام ہے. ٹھیک ہے. لیکن اختیار ولی صاحب ایک چیز تو چلیں، ایک بات تو الگ ہے نا کہ لسٹ ہے، پارٹی کے اندر اختلافات ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن یہ جو اڈیالہ جیل ہے وہ تو آپ کی صوبائی حکومت کے ماتحت ہی انڈر ہی ہے. یہ جو عدالتی احکامات کے باوجود جو لوگ وہاں پر پہنچتے ہیں اس میں اپوزیشن لیڈر شامل ہوتے ہیں، ان کی ملاقات کیوں نہیں ہو پا رہی؟ تھینک یو ویری مچ نادر بھائی. میرے نزدیک عمران خان کی ملاقات کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، بلکہ میں کہتا ہوں حکومت کے نزدیک عمران خان کی ملاقات کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. ہمارا مسئلہ، ہمارا مقابلہ جو ہے وہ اس ملک کی گرتی ٹوٹتی اور برباد ہوتی ہوئی معیشت سے تھا. ہم نے اس کو ریکور کرنا تھا، ہم نے اس ملک کی ڈیموکریسی کو بچانا تھا. وہ لوگ جو کہتے تھے کہ پاکستان جو ہے یہ اب خاکم بدہن، یہ اب 3 ٹکڑے ہو جائے گا، صومالیہ اور دیوالیہ ہو جائے گا، سری لنکا بن جائے گا، کانگو بن جائے گا، ہم اس طرف زیادہ فوکسڈ ہیں. یہ جو معاملہ ہے اٹ از ٹوٹلی دا انٹرنل میٹر اینڈ پرابلم آف پی ٹی آئی. اور یہ ساری جو بھگت ہے نا یہ ان کی آپس میں لسٹ کون بناتا ہے؟ ان کی اپنی پارٹی میں بنتی ہے. لیکن سر ملاقات سلمان اکرم صاحب جو ہے وہ لسٹ بناتے ہیں، ان کے ساتھ 2 لوگوں کی اور بھی کمیٹی ہے. مجھے یہ بتائیے کہ لسٹ بنانے کے باوجود اگر کوئی 2 بندے اور نکل جائیں، اندر چلے جائیں اور ان سے عمران خان پوچھے کہ یہ خاتون کون ہے، وہ کہتی ہے میں رضیہ، کہتی ہے رضیہ تو اتنے گنڈے کی کر دیو. تو مطلب یہ ہے کہ یہ تو اب ان کی اپنی پارٹی کے معاملات اتنے خراب ہیں. ہم تو بہت پہلے سے کہتے ہیں کہ ایک بات میں بتاؤں آپ کو، فیصل سے میرے 1000 اختلافات سے ہی نظریاتی اختلاف، ہمارے بیان میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جس طریقے سے اس نے
ڈیلیور کیا ہے اپنے جو ذمہ داری ان کو دی گئی تھی، چاہے وہ اپنے لیڈر کو جو فیسلٹیز جیل میں دلوانے کے لیے اس نے کیا جی، اور پھر جو ملاقاتوں کا ایک سسٹم تھا بڑے اچھے طریقے سے کیا. ان تمام چیزوں کے باوجود باہر کر دیے گئے تھے. وہ تو یہی تو پی ٹی آئی کا اس کا بڑا یہ اچھا المیہ ہے کہ پی ٹی آئی میں اگر کوئی تھوڑا سا ریزنیبل بندہ ہو نا تو اس کو شیر افضل مروت بنا دیا جاتا ہے اور بیان دے دیجیے کہ لیگل ٹیم سے جو ہے فیصل چودھری کو فارغ کر دیا گیا ہے. فوزیہ قصوری کو دیکھ لیں ماضی میں، اور اسی طرح آپ اٹھا لیں تو چلتے جائیں. وہ جسٹس وجیہ الدین کو دیکھ لیں اور آپ اکبر اس بابر کو دیکھ لیں. یہ انٹرنل معاملات ہیں. تھوڑا سا ریزنیبل بندہ ہوگا، سوچ بچار رکھے گا، شجر نسب رکھے گا، تھوڑی سی اس کو عقل ہوگی، بوجھ ہوگی، تو یہ اس کو فائر کر دیتے ہیں. دس از ناٹ دا میٹر اینڈ دا پرابلم آف نیشن اور پاکستان. یہ مسئلہ جو ہے انٹرنل مسئلہ ہے، ہمارے نزدیک اس کا کوئی اتنی حیثیت نہیں ہے. یہ اپنے گھر کو، اپنی پارٹی کو ان آرڈر کر لیں، ہماری طرف سے ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اور وہ بھی آپ کو آپ کے شو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پوری قوم سن لے کہ جتنی ملاقاتیں فیصل جب تک تھا ٹھیک ہے عمران خان کی ہوئی ہے، آپ 1 سال کا ریکارڈ اٹھا لیں، یہ شاید میاں نواز شریف کی نہیں ہوئی ہے، یہ شاید اس جیل میں کسی قیدی کی نہیں. لیکن فیصل صاحب، یہ جو ابھی اعظم سواتی صاحب کی کچھ ویڈیوز آ رہی ہیں، پھر وہ بڑا متحرک بھی نظر آ رہے ہیں، تو اس سے تو ایک امپریشن یہ جا رہا ہے کہ شاید اب خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات چاہتے ہیں. پھر سلمان صاحب نے کہا بھی کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ اور کسی سے بات نہیں کریں گے کیونکہ حکومت کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. تو کیا خان صاحب سے پہلے جب آپ کی ملاقاتیں ہوئی تھیں، خان صاحب بھی یہی چاہتے ہیں کہ بات چیت ہو، میں باہر آ جاؤں؟ دیکھیے، خان صاحب نے اپنے کیسز یا اپنی ذات کے بارے میں کبھی کوئی بات نہیں کی. جنوری 2025 میں جب یہ غور خان صاحب اور علی امین کی ایک میٹنگ ہوئی تھی، اس کا میں گواہ ہوں، جو میں کیونکہ میرے سامنے یہ بات ہوئی تھی اور عمران خان صاحب نے مجھے کہا کہ آپ ادھر کھڑے ہو جائیں. اس میں یہ آفر آئی تھی بنی گالا جانے کی، جس میں جی وہ بیسکلی تجویز تھی علی امین کی، لیکن کوارٹرز کے ساتھ ڈسکس کر کے. عمران خان صاحب نے ملک کے لیے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کی انہوں نے کبھی نہ نہیں کی. اور ہم تو ان لوگوں میں سے ہیں جو ہمیشہ سے ریئلٹی پالیٹکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں، 2-3 طریقے جو تھے عمران خان صاحب کی رہائی کے، اس میں پی ٹی آئی کو انہوں نے کوئی صحیح، جو باہر کی سیاسی قیادت ہے، ان لوگوں نے صحیح انفارم نہیں کیا. 2 دفعہ سولو فلائٹ کروا کے پی ٹی آئی کو کافی نقصان ہو گیا. اب صورتحال ایسی ہے کہ پی ٹی آئی سولو فلائٹ نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، یہ حقیقت ہے، اس کو تسلیم کرنا چاہیے. باہر کا جو اگر کوئی پریشر آتا بھی ہے تو وہ میاں نواز شریف کی طرح وہ باہر تو جائیں گے نہیں، وہ تو پاکستان میں رہیں گے کیونکہ پلیٹلیٹس ان کے ٹھیک ہیں. تو تیسرا راستہ نہیں مل رہا، وہ آپ کو بھی نہیں پتہ لگے گا جب راستہ ملنا ہے. ہمیں جس طرح ہمیں بھی نہیں پتا. میں آج کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، 50 روپے کے اسٹامپ پہ آپ نکل جائیں گے، ہمیں کون سا پتا تھا. گزارش یہ ہے کہ تیسرا راستہ یہ ہے سیاسی لائمل. سیاسی لائمل کیا ہو سکتا ہے کہ گرینڈ اپوزیشن الائنس، اور گرینڈ اپوزیشن الائنس میں تمام اپوزیشن جماعتوں کو آپ الیکشن یا جس طرح سے ایک ان کا نہیں، وہ بیٹھے تو تھے، اعلامیہ آیا، پھر میاں صاحب اپنا میاں شہباز شریف مولانا صاحب کے گھر پہ گئے. اب ایشو یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل الائنس شروع ہوا، عید سے پہلے ملاقاتیں ہوئی اور امید کی جا رہی تھی کہ رمضان میں یہ کنکلوڈ ہو جائے گا. جو مولانا صاحب کے تحفظات ہیں، یہ جنرل سیکرٹری اور چیئرمین کی ملاقاتیں 73 کے ساتھ ہوتی رہیں. وہاں بھی کیوں تو ایڈریس نہیں ہوئے؟ سوال ہے نا کہ کیوں ایڈریس نہیں ہوئے، کیوں نہیں ہوا؟ تو وہ اور کیا دلچسپی نہیں تھی؟ جنرل سیکرٹری تو ملتا رہتا تھا، اور پھر یہ بیان دے دینا کہ اگر آپ کی مرضی ہے تو اپنے ساتھ آ جائے، ورنہ نہیں. یہ بات بڑی غیر ذمہ دارانہ بات ہے. اور اس کا نقصان کس کو ہے؟ جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے عمران خان. عمران خان کو باہر کس نے نکالنا ہے؟ یہ جو انہوں نے باہر رکھے ہوئے. ہاں، لیکن اختیار صاحب، یہ اس دن علیمہ صاحبہ نے جو میڈیا سے گفتگو کی ہے، اس میں انہوں نے دوبارہ یہ بات کی ہے کہ خان صاحب کو یہ آپشن دیے گئے ہیں کہ وہ باہر چلے جائیں اور وہ خاموش رہیں. تو یہ آفر فیصل صاحب نے تو بتا دیا کہ یہ پہلے تھی. کیا ابھی علیمہ صاحبہ کی بات کے بعد بھی کوئی اس طرح کی پیشکش ہوئی ہے، اور یہ آپ کی طرف سے یا پھر ان طاقتور حلقوں کی طرف سے؟ بلیو یو می کہ یہ منتے اور ترلے کر کر کے عمران خان تھک گیا ہے. اس کو راستہ چاہیے، اس کو راستہ کوئی مل نہیں رہا. اس کے جو جرم ہیں وہ بہت بڑے ہیں، وہ اس کی حجم سے اور اس کی حیثیت فیصل صاحب تو کہہ رہے ہیں کوئی بات ہی نہیں کرے اپنے کیسز کی. میں بتا رہا ہوں، یہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا، اب یہ تو اس کا وکیل ہے، اب یہ کچھ اور کہہ سکتا ہے، اس کی تو پارٹی ہے. تو میں اسی لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ
جتنے وہ ٹرائی مار رہے ہیں وہ ہم پر، کوارٹرز پر، طاقتور اور مقتدر حلقوں کے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہاں پر، وہ تو کھلے عام کہتے ہیں کہ آپ نے اعظم سواتی کی سٹیٹمنٹ نہیں سنی جی کہ ان کو کس لیے ڈیپیوٹ کیا گیا تھا، علی امین کو کیا ٹاسک دیا گیا تھا، بیرسٹر سیف کو کیا ٹاسک دیا گیا ہے، یہی دیا گیا نا کہ یو بیٹر ٹاک ٹو آرمی چیف اینڈ DGI. عمران خان خود کہتا رہتا تھا. یہ کبھی ان کو نیوٹرل کہتے تھے، کبھی جانور کہتے تھے، کبھی ان کو کس نام سے. اچھا ہم نے وہ بھی دیکھا کہ اس سے چند ماہ پہلے کہتے تھے کہ یہ قوم کا باپ ہے، آج یہ پتہ نہیں یمراج بن گیا ہے. تو ان کی پالیسیز، میں بات بڑی کلیئر کرتا ہوں، عمران خان کی اپنی سٹیٹمنٹ جو ہے، اس کی اپنی سوچ جو اس میں یکسوئی نہیں ہے. ان کی سٹیٹمنٹ بدلتی رہتی. آپ نے پرانے ماڈل کی گاڑی دیکھی ہے وہ 68-69 کی 68-69، اس میں کبھی بیٹھے اس کو ڈرائیو کریں نا تو اس کی گاڑی کی نیڈل جو سپیڈو میٹر ہے نا، وہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ 40 میں جا رہے ہیں کہ 80 یوں ہو رہی ہوتی ہے. تو عمران خان کی نیڈلیں خراب ہیں، ان کی یکسوئی نہیں ہے. جس دن ان کو سمجھ آ جائے گی بات ان کے نکلنے کا یہی ہے راستہ کہ ہی شوڈ بیٹر ٹاک ٹو میاں نواز شریف، مسلم لیگ، اس کو بات کرنی ہوگی آصف علی زرداری کے ساتھ، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ. یار آپ نے مولانا فضل الرحمان کو بٹھا کے کتنا ڈچ کیا ہے. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں آپ نے پہلے اعلان کیا کہ جا رہے ہیں، لیکن اختیار صاحب، اس کے بعد ایک منٹ فیصل، آپ اپنی باری پہ بول چکے، اپنی ٹرن کا ویٹ کرو. اچھا پھر اس کے بعد آپ نے کسی کو بتائے بغیر ہم تو نہیں جا رہے. نہیں لیکن آپ بھی تو کہتے ہیں نا کہ 9 مئی کی معافی مانگیے تو بات ہوگی. آپ ڈیفینیٹلی آپ زرداری صاحب سے. اچھا نادر لیٹس آپ 8 فروری کی آج اس کو اچھا پہلے 9 مئی ہوئے 8 مئی 8 فروری. اچھا پہلے 25 مئی ہوا تھا. نہیں چلیں اگر 9 مئی پہ یہ معافی مانگ لیتے ہیں تو 8 پہ آپ معافی مانگیں گے. کرتے ہیں اس سے پہلے پھر جائیں گے 2018 کے الیکشن میں. جن کو کونسلر بننے کے لائق نہیں تھے ان کو آپ نے وزیر اعظم بنا دیا تھا. معافی مانگے کہ آپ نے چوری ڈالی تھی، چوری ڈاکہ کیا تھا، قوم کا مینڈیٹ چورایا تھا. عمران خان اور PTI کے پاس یہ رائٹ ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کے مینڈیٹ پر انگلی اٹھائیں، بیکاز 2018 میں وہ چوری کا مینڈیٹ اٹھا کر لائے تھے. مولانا فضل الرحمان کے یہ لوگ ڈھولک پیٹ کے یہ تنگے کہ جی مولانا آ گیا اور ہمارے ساتھ مل گیا، سڑک گرم ہوگی، سڑک ٹھنڈی ہوگی، بادل آئیں گے، گرجیں گے، برسیں گے. مولانا صاحب نے کہہ دیا کہ میں آپ کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کے میرا کوئی موڈ نہیں ہے. انہوں نے بھی جواب نہیں دیا. ویسے آپ نے کامران مرتضیٰ کی سٹیٹمنٹ سنی ہے، وہ پارٹی کی ہی رائے ہے. اور انہوں نے کہہ دیا کہ جب تک آپ یہ راگ نہیں چھوڑ دیتے، آپ ان کی پارٹی بنیادی طور پر بنی ہی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کی وجہ سے. اگر جنرل باجوہ نہ ہوتا، جنرل فیض نہ ہوتا، ظہیر اور پاشا نہ ہوتے تو کیا عمران خان کی حکومت بنتی؟ اگر جہانگیر ترین کا جہاز نہ بھرا جاتا ہمارے MNAs اور سینیٹر سے اور MPs سے تو ان کی حکومت بنتی. نیور. RTS نہ بیٹھتا تو ان کی حکومت بن سکتی تھی؟ کبھی بھی نہیں. میں کہتا ہوں گدھوں کی حکومت آ جاتی لیکن PTI کی حکومت نہ آتی. لیکن اتنی زیادتی ہوئی ہے اس ملک کے ساتھ. لیکن سر پھر آپ ان کا احتساب کیوں نہیں کرتے؟ میاں صاحب نے کہا نہیں تھا کہ جنرل باجوہ آپ کو جواب دینا ہوگا، تو اب پھر میاں صاحب کیوں خاموش ہیں؟ میاں صاحب خاموش ہوتے ہیں تو ان کو بھی اعتراض، آپ کو بھی اعتراض. سر ہمیں اعتراض نہیں ہے، آپ کو اعتراض ہے باجوہ صاحب کے اوپر، تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ حکومت میں ہر بات ہر چھوٹی موٹی بات یہ نہیں ہے نا کہ معمولی بات اٹھا کے حوصلہ کر 2024 میں گدھوں کی حوصلہ کا منو پتہ آپ نہیں میری تو ابھی آپ کہتے ہیں آپ نے ان کو فلور دے دیا. اگر وہ پوری کر لیں بات. دیکھیں نا بھئی ہم نے کون سا توشہ خانے سے اپنا BMW 6.5 لاکھ کی لی ہوئی ہے، یا مرسیڈیز بینز جو ہے، میک بیک جو ہے وہ اپنا 4 لاکھ روپے کی لی ہوئی ہے. ہم نے تو ہمارے پاس وہی گاڑیاں نا جو ایک شریف لوگوں کے پاس ہوتی ہیں. یہ جو ہمارے کون سا ہیون فیلڈ کی اپنا پراپرٹی ہے. MBS نے آپ کو اپنے جہاز سے کیوں اتارا تھا آپ کے عمران خان؟ بھئی عمران یار MBS کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ عمران کیوں اتارا تھا؟ اس کے جہاز میں بیٹھ کے اس کی نقلیں اتار رہے تھے، اس کی شکلیں بنا رہے تھے، عربیوں کو بلا کے پنجابی میں ان کو گالیاں دے رہے تھے، کویت کے وفد کو بلا کے ان کے بٹوے چورا لیے تھے. دیٹ واز یور انقلاب.